ہاسپٹل سے نکلا تو میری جیب میں جو ہے نا 10 لاکھ کے بلز تھے. اچھا, جو دینے تھے ابھی. اکاؤنٹ میں نے چیک کیا تو اکاؤنٹ میں 3 لاکھ روپے تھے. میں پہنچ گیا ان کو, میں نے کہا کہ جی اسپتال بنانا ہے ہمیں اور کوالٹی کا بنانا ہے اور فری بنانا ہے, آغا خان سے بہتر نہیں تو ویسا کم از کم. تو خوب ہنسے. اچھا. ہاں, اور کہنے لگے میاں بچوں کا کھیل نہیں ہے, اس میں بہت پیسے لگتے ہیں. اچھا, میری جیب میں 10 لاکھ کے بل سے میرے اللہ نے 10 کروڑ روپے. کیا بات ہے. پھر ہمارے 35 کروڑ روپے لگے. ڈاکٹر صاحب, وائی انڈس کا نام انڈس کیوں؟ اچھا, اس وقت یہ ذہن میں نہیں تھا. صحیح. میرے خیال میں نام کا بھی نام کے اثرات ہوتے ہیں ہاں, انسان کی شخصیت میں بھی ہوتے ہیں. تو اس نام نے ہم پورے ملک میں نیٹ ورک بنا دیا. آج صبح کی بات ہے, میں فجر کی نماز میں مسجد سے نکلنا, ایک چھوٹا سا بچہ میرے پاس بھاگتا ہے, انکل باری. میں نے کہا جی. اچھا, کیا ہو گیا؟ انکل میں نے آپ کے ہاسپٹل کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ARY پوڈ کاسٹ میں میں اقرار الحسن آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میرے لیے بہت اعزاز کی, بہت آنر کی بات ہے کہ اس وقت جو ہستی, جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ظاہر ان کا موازنہ کسی بھی اور شخصیت سے نہیں کیا جا سکتا. یہ اپنے آپ میں ایک ہی ہیں, اور جس طرح کی خدمات یہ سر انجام دے رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ واقعتاً اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ کئی دہائیوں, کئی صدیوں بعد پروردگار کی ذات ایسی شخصیات کو, کسی بھی معاشرے کو بطور تحفہ دیتی ہے اور ان سے اس طرح کا کام لیتی ہے. آپ سب جانتے ہیں, ہم سب معتقد ہیں انڈس کے کام کے, انڈس اسپتال اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک, اس کے بانی, اس کے روح رواں ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب ہمارے ساتھ موجود. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ کو دیکھ کے, آپ کو مل کے ہر بار جو ہے نا ایک بہت توانائی اور ایک بہت شکریہ جی آپ کا. ہمارے لیے, ہماری آئندہ نسلوں کے لیے آپ مشعل راہ ہیں, آپ کی شخصیت. جب ہم انڈس کی بات کرتے ہیں نا, تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ اور جو جن باقی افراد نے اس کی بنیاد رکھی, ان کا اپنا کردار, ان کی استقامت, ان کی جد و جہد, اس کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے. اور تبھی اربوں روپے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال وہ اربوں میں 2 گنا, 3 گنا, 4 گنا اضافہ ہو رہا ہے کہ لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں اور وہ دے رہے ہیں. اس میں آپ کی تو ذرا ہمیں آپ کے بارے میں عوامی طور پر اتنی زیادہ چیزیں معلوم نہیں ہیں. صحیح. تو ذرا آپ پلیز بتائیے نا کہ آپ بطور ڈاکٹر, آپ کا کیا کیریئر تھا, کس سٹیج پر یہ فیصلہ ہوا انڈس کا, کیا کما رہے تھے آپ اس وقت ذرا؟ میں نے ڈا میڈیکل کالج سے گریجویشن کیا ہے 1979. انیشیل اسکولنگ میری جو ہے نا, جو فلسٹ ایک کانوینٹ اسکول تھا, اور پھر اس کے بعد اسپرنگ فیلڈ اسکول سے میں نے میٹرک کیا. پھر آدم جی سائنس کالج سے میں نے FSC کرنے کے بعد کراچی میں, سر آپ کا جو کراچی میں میری پیدائش اور تعلیم ساری کراچی کی. میرے والد صاحب بزنس کرتے تھے, اور والد صاحب, میری پوری فیملی جو ہے نا, مطلب پشاور سے تعلق ہے میرا, لیکن میری پیدائش اور تعلیم کراچی کی ہے. ڈا میڈیکل کالج میں 79 میں انٹر ہوا تھا, اور پھر وہاں پر پیشنٹس ویلفیئر ایسوسی ایشن سے کام شروع ہوا, جو کہ مریضوں کے لیے دوائی کرتے تھے. پھر بلڈ بینک بنایا وہاں پر, پھر بلڈ فریکشنیشن یونٹ بنایا, کیونکہ اس وقت صرف ہول بلڈ ملا کرتا تھا. پھر اس کے بعد ایک لیب بنائی. اس وقت سول ہاسپٹل میں صبح 8 بجے سے 2 بجے تک لیب کھلی ہوتی تھی. اس کے بعد صرف 2 ٹیسٹ ہوتے تھے, 3 ٹیسٹ, ہیموگلوبن, یوریا, اور باہر بھی سہولت موجود ہوتی تھی. وہ سب وہ لوگ پرائیویٹ ہی کرایا کرتے تھے. تو بیچارے سب غریب ہی ہوتے تھے, اپنی سب کچھ بیچ کے ہی آتے تھے. تو پھر ہم نے ایک لیب شروع کی. ہم نے شروع کرنے سے کیا مراد تھی؟ PWA نے, پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن نے. اور پھر اس کے بعد میں نے گریجویشن کے بعد ہاؤس جاب شروع کیا. ہاؤس جاب کے بعد پھر میں نے سول ہاسپٹل کی کیجویلٹی بنائی پوسٹ بام بلاسٹ, جو 1986 میں ہوا تھا, اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھ کے. تو وہاں پھر خواب دیکھا انڈس کا. جب اس کی انوگریشن کے اوپر ہم نے پھر کہا کہ یار, کبھی جو حالات دیکھے تھے, بیوروکریسی کے حالات دیکھے, تو ہم نے کہا کہ یعنی ایک ایسا اسپتال ہونا چاہیے جو کوالٹی کیئر کرے اور فری آف کاسٹ کرے, اور جس میں کوئی جو ہے نا بیوروکریسی نہ ہو. بالکل ڈاکٹر صاحب, دیانتداری سے بتائیے گا. ہم بھی سب اپنی زندگی میں خواب دیکھتے ہیں, اور پھر کچھ حصہ مکمل ہوتا ہے, یا یہ ہوتا ہے کہ کبھی اس سے بڑھ کر اچیو ہو جاتا ہے. تو آپ نے اس وقت ایک خاکہ ضرور ذہن میں آیا ہوگا, جب خواب دیکھا ہوگا, کچھ عمارت ہوگی ذہن میں, کچھ کمرے ہوں گے, کچھ حجم ہوگا, اس کو کچھ تو ذہن میں ہوگا ایک اس کا امیج. اس سے بڑھ کر ہوا یا اس سے بہت بڑھ کے ہوا؟ اچھا. اس میں ہمارے ایک ہسپتال بنائیں گے. اچھا. کراچی میں ایک ہسپتال بنائیں گے. کیا تصویر تھی ذہن میں, مطلب کس طرح کا ہسپتال ذہن میں ہوگا؟ ایک تیشی کیئر ہاسپٹل. رائٹ. کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ, اور 500 بیڈ کا ہوگا. ہمارا خیال یہ تھا کہ جی, جو غریب آدمی کو جو ہے نا آپریشن کی ضرورت پڑے تو اس میں اس کی سب کچھ بک جاتا ہے.
چھوٹا سے چھوٹا آپریشن بھی ہو. تو اس وقت پھر ہم نے احساس کیا کہ یار نہیں یہ کرتے ہیں. لیکن پھر جب شروع کیا تو اس وقت یہ احساس ہو گیا کہ یہ اور بھی کچھ کرنا پڑے گا, پرائمری کیئر پہ کام کرنا پڑے گا. تو اس دوران پھر میں نے جب پوسٹ گریجویشن کی اپنی میرا مشن تھا میں کارڈیک سرجن بنوں, کیونکہ اس زمانے میں کارڈیک سرجن بہت کم ہوتے تھے. NICVD ایک ہی ہاسپٹل ہوتا تھا. پھر میری ٹریننگ وہاں ہوئی, وہاں کچھ اللہ تعالیٰ نے کام کرایا, وہاں پر کیپیسٹی ڈبل کی وہاں کی, ویٹنگ لسٹ 3 سال سے 6 ماہ پہ آ گئی. پھر میں نے جب فیلوشپ کرنے کے بعد ڈا میڈیکل کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر کی جاب مل گئی, اور بغیر کسی بورڈ کے, اور یہ کہہ دیا کہ اگلے 3 سال کوئی فنڈنگ بھی نہیں ہے, جس کا مجھے اندازہ تھا کہ مجھے خود کرنا پڑے گا. تو پھر کچھ لوگوں کو جمع کر کے فرینڈ آف کارڈیک سرجری بنائی, اور پھر سول ہاسپٹل میں کارڈیک سرجری کا ڈپارٹمنٹ بنا لیا. اس وقت میری تنخواہ 3,000 روپے تھی. کس سن کی بات ہے؟ 2000 میں پہلا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی ہماری, اور 2004 میں میرے ساتھی واپس آئے تھے, تو ہم نے انڈس کی کہا کہ ہم نے خواب تو دیکھا ہے, اور وہ اس کو ہم بیچ میں ہم شروع کام کرنا ہے. اس سے پہلے سے 1 سال پہلے سے ہم نے کام شروع کر دیا تھا. ہم فجر کے بعد بیٹھا کرتے تھے. اچھا, اس پہ پورا میٹنگ ساری ہماری جو نا فجر کے بعد ہوتی تھی. جو بھی آپ نے اپنا سفر بتایا, اس میں عام طور پر ہم جیسے نوجوانوں کا تو الگ ہی خواب ہوتا ہے کہ میری تنخواہ کتنی ہوگی, اچھا میں نے اتنے پیسے کمانے ہیں, میں نے یہاں گھر بنانا ہے, یا ایسا گھر ہوگا, گاڑیاں, فیملی, ان کو لے کے کچھ خواب ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی ٹریننگ میں, تربیت میں, یا ایسا مختلف کیا تھا کہ عبدالباری خان صاحب الگ سوچ رہے تھے کہ ایک اسپتال بنانا ہے, یہ آپ میں بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ یار میں نے یہ کیوں کیا, یہ مختلف یا الگ کیا تھا؟ دیکھیں, اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ رول اب میرے والدین کا رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا, والدین کی تربیت, ان کی دعائیں, اور الحمدللہ دیکھیں ہم سب خوش قسمت ہیں کہ مسلمان پیدا ہوئے. اور پھر اس کے بعد اور زیادہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ آپ کا گھرانہ دینی ہو, ماحول ایسا ہو. تو والد صاحب جو ہے نا, ان کا انداز یہ تھا کہ وہ دعا بآواز کرا کرتے تھے نا. اچھا, اپنے بہن بھائی, ان کے بچوں کے نام لے کر, اور اپنے بچوں کے نام لے کر. میں نے ساری عمر اپنے لیے ایک دعا سنی کہ باری کو خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ, اس کے علاوہ نہ پیسے کے لیے, نہ شہرت کے لیے, نہ عزت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا. کیا کہنے, ٹو این ایکسٹینٹ کہ جی میری جب منگنی ہوئی, میری جو وائف ہے وہ میری فرسٹ کزن ہے, تو میں نے فون کیا, اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میں ایک مشکل زندگی کا الگ ٹریک چوز کر لیا میں نے. سب سے پہلے تو میں نے کارڈیک سرجری کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, کارڈیک سرجری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی 4-5 سال میری ٹریننگ ہوگی, اور وہ اس میں میرا نہ دن کا پتہ ہوگا, نہ رات کا پتہ ہوگا. ٹھیک ہے, ٹف لائف ہوگی. اگر تم میرا ساتھ دے سکتی ہو تو پھر میں اس طرف دیکھوں, نہیں تو میں جنرل سرجری کرتا ہوں. اور لیکن اس میں ایک آپ اجازت دیجیے ازراہ تفنن مجھے کہنے کہ آپ شادی سے پہلے بھی یعنی اجازت لیا کرتے تھے چیزوں کی. نہیں, ضروری ہے. مطلب یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ کسی بھی مرد کے پیچھے ایک عورت, کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہاتھ سے مراد نہیں ہوتی کہ وہ پکڑ کے رکھے اس کو, وہ یہ کہ اس کو بالکل کھلا اور آزاد چھوڑے کہ وہ اپنا کام, اپنے خواب پورے کرے, اور بالکل اس طرح سے. اور یہ میرا خیال ہے کہ آپ کے کیس میں ایسا ہوا. ہاں بالکل, ڈیفینیٹلی. اور وہ کہتے ہیں نا کہ بیہائنڈ, میں نے کہتا ہوں بیہائنڈ نہیں, بسائڈ. ساتھ. واہ واہ واہ. چلیے سر, یہ بڑی اہم ترین شخصیت جو آپ کی زندگی میں اس اعتبار سے, ایک والد کا ذکر ہو گیا, یہ بہت اچھا لگا والدہ کا, اور الٹیمیٹلی اور پھر بچوں کا بھی ہے نا. لیکن بچوں نے بھی سیکریفائس کیا تھا. پھر جیسے ہوتا یہ تھا کہ ہم لوگ جب نکلتے تھے, پھر آج کھانے چل رہے ہیں, تو اب جا رہے ہیں نارتھ کے اوپر, پھر کال آ گئی کارڈیک سرجری کے مریض کو کوئی پرابلم ہے, تو واپس یو ٹرن مارا, اور ان کو بولا چلو تم بیٹھو بچوں یہاں پر, اور میں بھی آتا ہوں. کیا ری ایکشن ہوتا تھا عام طور پہ؟ تو بچے کچھ نہیں, بچوں کو اس سے چھوٹے ہوتے تھے نا, ہاسپٹل جانا بھی ایک اچھا لگتا تھا. میں ویکینڈ پہ راؤنڈ کرنے جانا ہے, چلو میں نے کہا بچہ تو بچے چلتے ہیں ساتھ. تو انڈس کے حوالے سے ظاہر ہے وہ ایک اس کے لیے پوری ایک الگ جو ہے نا وہ سیریز آف پروگرامس چاہیے کہ کہاں اور کتنا کام ہو رہا ہے ماشاء اللہ. لیکن مختصراً اگر آپ ہمیں ذرا بتائیے کہ آغاز کہاں سے ہوا, اور کتنے سے ہوا, اور اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں, آغاز ہم نے اس پہ کام شروع کیا تھا 2005 میں, بنانا شروع کیا تھا, اور 2007 میں یہیں جہاں یہ کرنگی میں, اور 2007 میں ہم نے اگست 2007 12 اگست تھا جب ہم نے پہلا پیشنٹ لیا تھا وہاں پر. سوری میں ذرا یہاں سے, اب یہاں تک جب وہ پہلا پیشنٹ لینے تک کا سفر تھا, اس میں جو لوگ ساتھ ملے, ڈیفینیٹلی اس کے لیے پیسوں کی بہت ضرورت تھی, تو
کس بات پر لوگ اعتبار کرتے تھے یا اعتماد کرتے تھے یا ٹرسٹ کرتے تھے؟ وہ کون لوگ تھے؟ کس طرح کے دوست تھے؟ احباب تھے؟ بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے؟ یا آپ کو لگا ہو کہ نہیں وہ پہلا آدمی جس نے یہ ڈونیشن دیا وہ جو یہ بہت امپورٹنٹ تھا، اس کے بعد پھر ظاہر ہے تھوڑا سا دیکھیں بات ایک تو یہ تھی کہ یہ جو سفر تھا نا یہ میں اسٹوڈنٹ لائف سے چل رہا تھا. اوکے 1979 اسی طرح سے کوشش کر کے 80 سے کچھ کرتے ہوئے تو اب آپ کا ایک ٹریک ریکارڈ بن گیا تھا, ایک کریڈیبلٹی تھی کہ یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, تو پھر ایک لوگ پیسے دینے کے لیے تیار ہوتے تھے. تو جب کارڈیک سرجری ادھر انڈس ہاسپٹل کے لیے جب ہم شروع کر رہے تھے تو ہم نے تو بس کود مار لی, ٹھیکیدار کو بولا کام شروع کر دو. اچھا ہاں پیسے ایسا نہیں کہ بہت کچھ پڑا ہوا ہے اس کی, کچھ بھی نہیں تھا. اوکے کچھ بھی نہیں تھا, پیسے تھے ہی نہیں. وہی یقین اور کنوکشن, یقین تھا کہ بس شروع کرتے ہیں, اللہ کرے گا. اس کو بھی بولا کہ جب پیسے آئیں گے دے دینا, بس یہ مہربانی کرنا کہ بل دے دیا کرنا تاکہ وہ مانگنے میں آسانی ہو, کسی کو دکھا دوں گی اتنی پیمنٹ کرنی ہے. تو میں ایک دن پیسے لے کے ایک دن نکلا اپنے ہاسپٹل سے. ہمارے ایک ڈونر تھے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ابھی 2-3 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا. کبھی ان کا, لیکن ویسا آدمی میں نے نہیں دیکھا زندگی میں جس طریقے سے. جب ان کا انتقال ہوا تو ہر جگہ دنیا میں ہر جگہ سے کوئی نہ کہیں ان کا کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن رہی ہے. ایسے جانا چاہیے دنیا سے. تو وہ ان سے وہ آئے ہوئے تھے, تو میرے ان کے بردر ان لا نے مجھے فون کیا کہ وہ آئے ہوئے ہیں, تم یہ ہسپتال کے چکر میں پڑے ہو, ذرا ادھر ان سے بھی بات کر لو. تو میں ہاسپٹل سے نکلا تو میری جیب میں جو ہے نا 10 لاکھ کے بلس تھے. اچھا, جو دینے تھے ابھی, جو میں نے دینے تھے. تو اکاؤنٹ میں نے چیک کیا تو اکاؤنٹ پہ 3 لاکھ روپے تھے. صحیح. میں پہنچ گیا ان کو, میں نے کہا کہ جی اسپتال بنانا ہے ہم نے, اور کوالٹی کا بنانا ہے اور فری بنانا ہے, آغا خان سے بہتر نہیں تو ویسا کم از کم. تو خوب ہنسے. اچھا. ہاں, اور کہنے لگے میاں بچوں کا کھیل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں بہت پیسے لگتے ہیں, بنے گا مشکل ہے بنے, یہ مان لیتے ہیں کہ بن جائے. بن گیا, چلے گا کیسے, اللہ چلائے گا. کہنے وہ تو ٹھیک ہے اللہ چلائے گا, لیکن جیسے انہوں نے کہا لیکن, میں نے ان کو ٹوکا. میں نے کہا دیکھیں جب ہم کہتے ہیں اللہ چلائے گا تو اگر میں لیکن کی گنجائش نہیں, میرے نزدیک شرک ہے. ارے تبلیغی آدمی تو کہنا ڈاکٹر صاحب ہم سب مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کرے گا, لیکن اللہ آسمان سے تو نہیں پھینکے گا نا, کوئی ذریعہ ہوگا, اسباب تو پیدا کرے گا. اسباب پیدا کرے گا. میں نے بھی فوراً جو ہے نا کہا آپ دے دیں گے. وہ کہنے لگے میں دے دوں, لیکن میں مر گیا, میرے بچے نہ تھے. میں نے کہا میرا اسٹینس وہی ہے کہ اللہ کرے گا, آپ بحث کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں آپ کے بچوں کے پاس ایک آپشن ہے, میں سمجھتا ہوں آپ کے بچوں کے پاس 3 آپشن ہیں. نوئنگ یو, آپ نے ایسی تربیت تو کی ہوگی کہ آپ کی سنت کو جاری رکھیں. رائٹ. دوسرا آپشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو 3000 گنا زیادہ دے, مجھے 3000 گنا زیادہ دیں. اور وہ آپشن جو آپ کو خدشہ ہے کہ وہ نہ کریں, اللہ کسی کو دے کے واپس نہ لے. اگر آپشن پہلا ہے تو الحمدللہ, دوسرا ہے تو سبحان اللہ, اور تیسرا ہے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور آدمی کو ڈیفائن کر دے گا, وہاں سے ٹیک اوور کر لے گا. اچھا اب یہ کہنے لگے یار یہ کوئی پاگل بھی رہتے چڑھ گیا, اور پھر اتنی کنوکشن سے بات کر رہا ہے. تو مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ کتنے سیریس ہے. میں نے کہا سر میں سمجھتا ہوں انسان کا مشن ویژن ہو نہیں سکتا جب وہ قربانی کے لیے تیار تھا, وہ چاہے مال کی ہو, جان کی ہو, آل اولاد کی ہو. اور اس سے پہلے ان کا آپ کے ساتھ کیا تعارف تھا؟ وہ تو میرے ساتھ شروع سے سول ہاسپٹل سے, یہ PWA کے زمانے سے. لیکن انہوں نے ایک دفعہ مجھے جب میں کارڈیک سرجری بنا رہا تھا, انہوں نے مجھے کوئی 66 لاکھ روپیز دیے تھے اس زمانے میں, وچ از 95-96. اچھا, بہت بڑی اماؤنٹ اس سے. اچھا, عموماً زکوٰۃ ہوتی لیکن نان زکوٰۃ تھی. تو میں نے ان سے پوچھا, ان کے بہنوئی سے, سالے سے, کہ یہ انہوں نے کہا تم کو پتہ ہے یہ پیسہ کہاں سے آیا. میں نے کہا نہیں, کہنا مٹی سے آیا ہے. میں کہا مٹی سے کیسے آ گیا. اچھا, ان کی وہاں پر گولڈ کی فیکٹری تھی. اچھا. جو وہاں پر جویلری بنتی تھی. کہتے جو ویسٹیج نکلتا ہے نا تو یہ آخر میں اس کی گل جمع کرتے ہیں, اس کو چھانتے ہیں, اس میں سے نکلا ہے. انہوں نے کہا یہ میرا نہیں ہے, یہ میں نے صدقہ کرنا ہے. تو وہ تقریباً اس وقت کوئی 4-5 کروڑ روپے کا تھا. اچھا, ٹھیک ہے نا, تو یہ اس کا ہے. تو اس زمانے سے ہمارے ساتھ تھے. تو جب میں نے کہا قربانی کی بات کی, میں نے کہا جب مال کی قربانی ہے تو میں نے کہا میری 3000 روپے تنخواہ تھی جب میں اسسٹنٹ پروفیسر کارڈیک سرجری کے لیے تھا. اور اس وقت جو ہے نا میں ایک آپریشن پرائیویٹ میں کرتا تھا, میرے سال کی تنخواہ نکل آتی, اور میں دن میں 3 بڑے آرام سے کر سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے شغف ہی نہیں دیا تھا, اس طرف دھیان ہی نہیں تھا. مطلب لٹرلی کبھی میں نے یہ سوچا بھی نہیں کل کیا ہونا ہے.
اور اس زمانے میں جب کارڈک سرجری آپ بتا رہے ہیں کہ بہت کم لوگ تھے, بہت ناپید تھے. ہاں تو وہ تو اس لیے مال تو چلو میں نے یہ قربانی دے دی. جیسے وائف کا میں نے بتایا تھا گھر کے معاملے میں کہ جی ان کا ہونا چاہیے, تو اس پہ انہوں نے کہا, وہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا. پھر بچوں کی قربانی, تو میں نے کہا بچوں کو یوں بڑا ادے دیکھتے تھے نا, سب سوئے ہوتے تھے, صبح نکل کے سوئے ہوتے تھے. تو ایک دن میرے بڑے بیٹے نے مجھے جب وہ 3.5 سال کا تھا, تو وائف مجھے کہنے لگی کہ کل اس حسان نے ایک عجیب بات کہی کہ اس نے کہا کہ بابا ایک دن ہمارے گھر آئے تھے نا. تو میری وائف کہتے میں نے اس کا بیٹا نہیں, وہ روز آتے ہیں, آپ سو جاتے ہیں, آپ سو رہے ہوتے ہیں. یہ سیلف کتنی بڑی سیکریفائس. ہاں سیکریفائس ہے. تو بس الحمدللہ. تو لیکن ان بچوں کے صدقے آج ماشاءاللہ پروردگار کتنے بچوں کی زندگیاں, بہت سارے لوگوں کی ماشاءاللہ. اور لیکن ان کو بھی مطلب محرومی نہیں ملی, ان کو بھی سب کچھ ہے نا, وہ انجوائے کیا انہوں نے وقت میرے ساتھ. تو ہم نے جب یہ شروع کر دیا تھا تو بس وہ قائل ہو گئے جو صاحب تھے. پھر جب یہ کہانی ختم ہوئی تو انہوں نے کہا 10 کروڑ روپے. یہ 20 منٹ کی کنورسیشن تھی. کیا بات ہے. اچھا میری جیب میں 10 لاکھ کے بل تھے, میرے اللہ نے 10 کروڑ روپے. کیا بات ہے. پھر ہمارے 35 کروڑ روپے لگے. اور الحمدللہ ہم ایک ہاسپٹل تھے جس پر, اچھا یہ اکیلے نہیں تھے جو کہتے کہ یہ نہیں ہوگا. 99.99% میرے اپنے ساتھی, میرے اپنے گروپ پر. کون تھا جو آپ کو کہتا تھا کہ ہاں یہ کر لیں گے ہم؟ وہ کون سے چہرے یا لوگ؟ بہت کم لوگ تھے. وہ چہرے یاد کرنے پڑیں گے, اتنے کم تھے. ہاں نہیں, پہلے کوئی بھی نہیں تھا. زندہ باد. مطلب میرے اپنے ساتھی ظفر زیدی, وہ بھی کہتے تھے یار باری زیادہ سوچ لیا اپل ٹاسک. میں نے کہا یار دیکھو اللہ میاں کرے گا. تو مجھے یاد ہے ہم نے جب کام شروع کیا تھا 2005 مئی میں بنانا اس کو, اکتوبر میں زلزلہ آ گیا تھا 2005 میں, ہم وہاں چلے گئے. تو میں سپلائی چین تھے یہاں سے دیکھتا تھا, ظفر لوگ وہاں پر تھے. پھر ہم نے ایک فیلڈ ہاسپٹل بنایا, اور پھر میں نے یہاں کنٹینرز اسے بھیجے. وہ مظفر گڑھ جانے تھے, وہاں سے انہوں نے کہا مظفر آباد, وہاں انہوں نے کہا یہاں نہیں آپ کہیں اور جائیں, تو بالا کوٹ لے گئے. وہ جس طریقے سے وہاں پہنچے ہیں نا, تو کبھی ادھر سے ڈھونڈنا, موبائل کو اتنا نہیں تھا. تو جب وہ سب جمع ہو گیا نا, تو ظفر نے مجھے فون کیا کہ باری انڈسٹری چل سکتا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ یار میں نے اللہ تعالیٰ سے اتنی بڑی آفت نہیں مانگی تھی کہ تمہارا یقین اس پہ آ جائے. اس کی وجہ سے ہاں. پھر میں جب گیا بعد میں, جب وہ ہاسپٹل سیٹ ہو گیا تھا, تو میں جب وہاں گیا, جب اس طریقے سے وہ 4x4 میں جب جا رہے تھے, تو 4x4 ایک دریا تھا, اس کے اندر سے گئی تھی. تو اس میں سے کرین گئی, وہ ان کو لے کے گئی. تو میں نے کہا واقعی یہ ظفر نے صحیح کہا کہ جب یہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب وائی انڈس کا نام, انڈس کیوں؟ انڈس کا نام دیکھیں, ہم لوگ جو یہ جگہ تھی اسلامک مشن ہاسپٹل کی تھی, اور ہماری جو فاؤنڈیشن تھی اس کا نام تھا رفیدہ فاؤنڈیشن. تو ہم نے پھر جب جوائنٹ ایگریمنٹ ہو گیا, تو اس نے کہا آپ کا نام, ہاں وہ کہ ہمارا نام ہے کہ ہمارا نام. میں نے کہا دیکھیں نا, آپ کا نام ہمارا نام, ایک نیوٹرل نیم رکھتے ہیں. اور پھر 2003 میں آپ کو پتہ ہے کہ دنیا چینج ہو چکی تھی, 9/11 ہو چکا تھا. ایک تو ہم نے کہا کوئی ایسا نام رکھیں جو کہ ثقافت سے اور ملک کی تاریخ سے متعلق ہو. اسلامک نیم پہ جو ہے نا لوگوں کے کان کھڑے ہوں گے, پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. تو اس کو ہم نے کہا کہ ایک نیوٹرل نام رکھتے ہیں. تو ہمارے ایک استاد سید ممتاز بہر, وہ بھی ہمارا مشورہ دیتے تھے, ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے کہا نام, ہم نے کہا انڈس رکھو, کیونکہ آپ ہم بالکل سمندر کے پاس ہی ہیں اپنے, اور پھر سمندر کے پاس ہے. اور انڈس کی ایک سویلائزیشن کہتے ہیں دنیا میں جب تم پریزنٹیشن دو گے 2 سلائڈیں لگاؤ گے نا, انڈس سویلائزیشن کوئی 4000 سال پرانی دنیا خود سمجھ لے گی. اور دوسرا جو ہوتا ہے نا کہ انڈس ریور کہاں سے شروع ہوتا ہے, اور اٹ گوز اکراس دا کنٹری, پاکستان کے اس سے گزرتا ہے, ملک بھر کا ہے. جس طرح وہ سیراب کرتا ہے, تو آپ کو اچھا اس وقت یہ ذہن میں نہیں تھا. میرے خیال میں نام کا بھی نام کے اثرات ہوتے ہیں, ہاں انسان کی شخصیت میں بھی ہوتے ہیں. تو اس نام نے ہم پورے ملک میں نیٹ ورک بنا دیا. تو صاحب ابھی کتنے ہاسپٹلز ہیں یا کتنے جو باقی یونٹس ہیں ہمارے اس وقت؟ تقریباً 5 کوئی 10 ہسپتال ہیں.
15 تھے جس کو 5 ہم نے واپس ایک کیپیسٹی بلڈ کر کے واپس کر دی پنجاب گورنمنٹ کو, اور 10 سے ہم نے کہا کوئی اور ہو تو وہ ہم لے لیتے ہیں, اس کو پھر کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پرائمری ہیلتھ کے کوئی 32 کلینکس ہیں مختلف جگہوں پہ. ہم جو ہے نا ہمارا یہ ہاسپٹل کراچی میں ہے, پھر ہمارا بدین میں ہے, تھر میں ہے, بھونگ میں ہے, مظفر گڑھ میں ہے, اور سب جگہ کم و بیش ایسا ہی جیسا ہم کراچی کا ماحول دیکھتے ہیں, پیپر لیس یا کیش کاؤنٹر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. وہ ایک ہی ماڈل ہے. اوکے, نو کیش کاؤنٹر اور پیپر لیس. کوالٹی کا معیار وہی ہے, سب جگہ کے وہی ہے, ایک ہی چیز ہے, ایک ہی سافٹ ویئر ہے, ہمارا سارا نیٹ ورک کا ڈیٹا انٹر کنیکٹڈ ہے. تو اس کے علاوہ ہمارے جو ہے نا گوادر کا ڈی ہاسپٹل ہم چلا رہے ہیں, پھر کوئٹہ میں بھی ہے, پھر ہم گلگت میں ہماری ٹیلی میڈیسن کلینکس چل رہی ہے, اسکردو میں چل رہا ہے. ہمارا ملیریا کا پروگرام چلتا ہے KBK اور بلوچستان میں, کوئی 2800 سینٹر وہاں پر ہے ہمارے. تو پھر ووٹ کلینک ہے, موبائل کلینک چل رہی ہے ہماری, اور ہم ماہانہ کوئی 5 لاکھ مریض دیکھتے ہیں اس پورے نیٹ ورک کے اندر. 5 لاکھ مریض, اور پھر ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ, وہ ایک الگ چیلنج ہے. وہ ایک الگ چیلنج. اچھا, لیکن یہ بڑی خوبصورت بات کہ لاہور کا جو اسپتال اور اسپیسیفکلی اب جو یہاں پہ ایکسپینشن ہے, یہ کتنے بستر اب مزید ایڈ ہو رہے ہیں اس میں؟ 13. ہم لوگ ابھی 300 پہ ہیں. اوکے, تو ہم 1380 پہ چلے جائیں گے. اور وہ کیا پرشکو عمارات ہیں ماشاء اللہ, کیا خواب کی تعبیر ہے, اور یہ لوگوں کی بدولت ہی ممکن ہوا. بالکل. کتنا ڈاکٹر صاحب, ہم تو جب سے انڈس سے جڑے ہیں الحمدللہ, تو میرے خیال شاید اس زمانے میں کچھ 8-10 ارب سے, اور مجھے جو آخری 14-15 ارب یاد پڑتا ہے. اب اس وقت ہم کہاں کھڑے, جو اینول بجٹ تھا وہ 14-15 ارب سے شروع ہوا تھا, جو جہاں تک ہمارا جو پہلا بجٹ تھا نا, جب 150 بیڈ کا ایک ہسپتال تھا, وہ 10 کروڑ روپے سال کا. اللہ اکبر. اچھا, آج ہم 57 ارب روپے, اللہ اکبر, 57 بلین روپیز کے اوپر ماشاء اللہ. اور یہ ظاہر ہے یہ صرف آپریشنل بجٹ ہے, ایکسپینشن الگ ہے. اچھا جی جی. کراچی کی ایکسپینشن کافی پیسے لگ چکا ہے, ابھی بھی تقریباً اس میں ہم کو 24 ارب روپے اور لگنے ہیں. زندہ باد. لاہور میں ٹوٹل 22 ارب روپے لگنے ہیں. تو لیکن یہ اس قوم کو کراچی 52 بلین روپیز کا پروجیکٹ ہے پورا اکوپمنٹ کے ساتھ, ایک الگ پورا. وہ 57 ارب سالانہ الگ ہے, وہ الگ ہے, اور 52 ارب روپے الگ ہے. اب انشاءاللہ میدان میں ایک ہاسپٹل شروع ہو رہا ہے 500 بیڈ کا, اس کے لیے بھی کام شروع ہو رہا ہے. اب اس کی پلاننگ ہو رہی ہے, انشاءاللہ 1 سال میں کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی. اور یہ لوگ ابھی بھی ریشو وہی ہے جو ہم نے بہت پہلے سنا تھا, کہ بہت سارے لوگ تو شاید نام بھی نہیں بتاتے اپنا. اور تو میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ یہ علل اعلان ہونا چاہیے, لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بالکل بے لوس ہو کے خدمت. بہت سارے ایسے ہی ہیں کہ جو کہ نام نہیں لیتے اپنے, زیادہ تر وہی ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جن کو کچھ لوگ کرتے ہیں, اور اس میں بھی ان کی نمود و نمائش کی وہ نہیں ہوتی ہے, اور میں ہوگی اکا دکا ہوتے ہیں, وہ تو دنیا میں ہر جگہ. جی جی, لیکن چلیے اس بہانے پہ کسی کا بھلا ہو جائے تو صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا اس نظریے سے نہیں ہوتا ہے کہ اس کی نمائش ہو, نمود نمائش ہو. تو سب یہ اتنا بظاہر اتنا آسان نہیں لگتا, اور آپ نے بھی ٹرانسمیشن میں فرمایا تھا کہ میں آج بھی بہت ہی پرسکون نیند سوتا ہوں. حالانکہ ہم بزنس میں, باقی چیزوں میں, دنیاوی چیزوں میں جب الجھے ہوئے ہوتے ہیں, تو جو بھی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اور جب اس کو سر پہ سوار کر لیتے ہیں, تو رات میں بھی, خواب میں بھی وہی چیزیں, وہی کیلکولیشن اور وہی سب چل رہا ہوتا ہے. آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا؟ نہیں الحمدللہ. مجھے اگر ہوتا بھی ہے تو مجھے نہیں پتہ لگتا. کبھی کبھی میری کچھ وائف کہتی ہیں کہ ایک دم کبھی آنکھ کھلتی ہے تو آپ کچھ پتہ نہیں کیا بڑبڑا رہے ہوتے ہیں, کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, مجھے نہیں پتا. میں نے کہا میں تو بڑے آرام سے سوتا ہوں, مجھے تو کچھ نہیں پتا. سوتے ہی, اور بس سوتے ہی, کبھی نیند کی گولی کی ضرورت کچھ ہے؟ نیور ایور. اللہ, نیور ایور. اتنا کام اور اتنی چیلنجز نہیں ہے اس کام, یہی تو ہو نہیں سکتا نا, کہیں کچھ پرابلم ہو گیا. نہیں چیلنجز تو ہوں گے, لیکن چیلنجز دنیا میں اگر چلے, مایوس ہوئے ہو کسی چیلنج سے, کسی پرابلم سے؟ مایوسی کبھی نہیں ہوئی, ایک بار نہیں اس پورے سفر میں کبھی بھی مایوسی نہیں ہوئی. اور الحمدللہ. لیکن چیلنجز ہوتے ہیں, یہ سوال کامن ہوتا ہے کہ چیلنجز کے, وہ جب خاص طور پر یونیورسٹی اسٹوڈنٹ آتے ہیں وہ ضرور پوچھتے ہیں, کیونکہ ان کی تھیسس ہوتی ہے کہ آپ کے چیلنج ہوتا ہے. چیلنج ہوتا ہے اس میں. تو کوئی ایک وہ لمحہ بتائیے نا جہاں تھوڑا سا آپ نے کہا کہ یار مشکل کام آ گیا, یہ مشکل مرحلہ ہے, یہ فنڈز ایسے رک گئے ہوں اور ضرورت بہت زیادہ ہو, کووڈ جیسی چیزیں ہم نے دیکھیں, اتنے سارے اب زمانے گزر گئے اس کام کو. ہاں, لیکن یہ دیکھیں کووڈ میں ان تمام جگہوں میں جب بھی اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے, اس پہ ایک تو چیز چیلنج کا کوئی ہوتا ہے, لوگ پوچھتے ہیں پھر چیلنج کو ہے آپ. میجر چیلنج ہمارا سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ہیومن ریسورس کا ہوتا ہے. اوکے.
ہیومن ریسورس دیکھیں پیسے آ ہی جاتے ہیں نا, جب اللہ میں نے چیز دی ہے تو اس کا کوئی وے آؤٹ بنایا ہوا ہے, اور بلڈنگیں بھی بن جائیں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, دیر سویر ہو جائے گی لیکن بن جائے گی. اچھے لوگ رکھتا, اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہوں کہ اتنی زبردست ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے, اور ہر ایک اپنا ایک پیشن کے ساتھ کام کر رہا ہے, اسی وجہ سے ہے. میں تو آپ کو بتایا 2018 تک تو میں پروفیسر آف کارڈک سرجری تھا ڈار یونیورسٹی میں, تو میں تو صبح وہاں جاتا تھا اور شام 3 بجے یہاں پہنچتا تھا, جبکہ 9 to 5 ہاسپٹل کا ٹائم تھا. یہ ساری پروگریس ہماری 2018 تک ہوئی ہے, یہ ہاسپٹل یہاں سے یہاں تک پہنچا ہے. اور اس میں سب سے بات یہ تھی کہ میں نے ٹیم کو, ہماری جو ٹیم تھی اس کے اوپر اعتماد تھا, ان کو ڈیلیگیٹ کر دیا تھا. ہر چیز اپنے پاس نہیں رکھی کہ ہر چیز میرے پاس تو کوئی چیز آتی ہی نہیں ہے. کوئی پوچھتے بھی ہیں تو میں کہ بھائی اس سے پوچھ لو جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ لوگ ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب کبھی ایسی کوئی چیز آتی ہے تو اس کا ہم نے حل ایک ہی ہے نا, وہ مسلح بچھایا اور بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری کوتاہی ہے, اس میں ہماری ہی کوئی کوتاہی ہوگی کہ ایسا لمحہ آیا ہے تو ہماری کوتاہیوں کے اس کام پہ نہ ڈالنا, اس کو بھی معاف کر دینا. اس کے بھی ہم حساب کتاب کے قابل نہیں ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ اس کام پہ اثر نہ ہو, کیونکہ اس کے اوپر اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. وہ تیری مخلوق کے اوپر امپیکٹ ہے اس کے اوپر. تو ڈاکٹر صاحب ظاہر جس صاحب نے کہا کہ بہت ہی فائنینشیلی بھی, خاندانی طور پر بھی, وقت کے اعتبار سے بھی بہت کچھ قربان کیا اور لوگوں کے لیے, اور آج ہم دیکھتے ہیں جب ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے, اسپیسیفکلی جو کینسر وارڈ کے بچے ہیں, وہ جب صحت مند ہو کے اور صحت یاب ہو کے جا رہے ہوتے ہیں, وہ ایک مسکراہٹ کا اس خاندان کی ایک خوشی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. آپ نے اتنی رحمتیں سمیٹ لی ہیں. لیکن دنیاوی اعتبار سے یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ ظاہر آپ بہت بہتر کر سکتے تھے ایک کارڈک سرجن کے طور پر, اپنا کلینک, پرائیویٹ ہاسپٹل, یہ انرجی تو موجود تھی. تو اس اعتبار سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک بہتر اور قابل اطمینان زندگی اب تک گزاری؟ اس سے بہتر گزاری ہے جو اس طرح سے ہو سکتا ہے. اس طرح سے ہو تو اس سے بہتر. دیکھیں بھائی بات یہ ہے نا کہ جب وہ چیز ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کا راستہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور پھر اس میں پریشانیاں ہوتی ہیں. آپ کے پاس ڈیفینیٹلی آپ کے پاس بڑا گھر ہوتا ہے, 2000 گز کا, 3000 گز کا بڑا گھر ہوگا, اس میں آپ نے لوگ بھی رکھتے ہیں, خوف بھی ہوتا ہے, کوئی ڈاکہ نہ چل جائے, کوئی چیز نہیں چل جائے. گاڑی بھی آپ اچھی رکھتے ہیں تو آپ کی مرسڈیز ہوگی, تو پھر اس کے بعد آپ کو نہیں سر میں نے آج تک کبھی بھی خود نئی گاڑی میں نہیں مطلب نئی گاڑی اگر لی بھی چینج بھی کی ہے تو نئی گاڑی میں اپنی بیگم صاحبہ کو دیتا ہوں کہ آپ گاڑی چلائیں. وہ اس میں یہ ہے کہ کیونکہ میری گاڑی ڈرائیور چلاتا ہے, تو میں نے کہا تو بیگم صاحب نئی گاڑی چلائے نا, تو میرا ڈرائیور نئی گاڑی کیوں چلائے. تو ان کی جب جو گاڑی سیکنڈ ہینڈ ہو جاتی ہے تو میں اس میں بیٹھ جاتا ہوں, نئی گاڑی وہ چلاتی. چلیے تو بڑی شاندار بات بتائی آپ نے. تو سب ایسے جو لوگ دیکھ رہے ہیں, مجھے بہت یقین ہے کہ ینگسٹرز نے جو اللہ کی ذات پر یقین ہے وہ آج سیکھا ہوگا آپ کی اس گفتگو سے. یہ سیکھا ہوگا کہ جب آپ وقف کر دیتے ہیں دوسروں کے لیے خود کو, تو پھر آپ کے کام وہی بات کی پروردگار کی ذات آپ کے کاموں میں لگ جاتی ہے, بہت آسان کر دیتا ہے. دیکھیں مجھے اس قوم کے اوپر بہت اعتماد ہے. اس قوم کو میں نہیں سمجھتا اس کو ہم انڈر اسٹیمیٹ نہیں کریں. یہ بہت کچھ کر سکتی ہے, بہت کچھ ہے, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس قوم کے اندر اس جذبے کو نکالیں. اگر آپ اس وقت رات کے اس پہر رمضان میں یہ کام کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک سیکریفائس ہے, اور مقصد یہی ہے کہ جی جو پازیٹیوٹی ہے اس کو بڑھائیں. اور میں ایکسپیرینس سے بات کرتا ہوں, میں اسکولز میں جاتا ہوں, کالج میں. آج صبح کی بات ہے, میں فجر کی نماز میں مسجد سے نکلنا, ایک چھوٹا سا بچہ میرے پاس بھاگتا ہے, انکل باری. میں نے کہا جی اچھا کیا ہو گیا؟ انکل میں نے آپ کے ہاسپٹل کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں. میں نے کہا اچھا بیٹا, تو لیکن انکل وہ تو گھر پہ ہیں. اچھا. تو میں نے کہا کر لے آنا. اب وہ فجر کے بعد, آج کل تو نماز بھی جلدی ہوتی ہے, تو ایسے چھوٹے بچے کوئی نہ کہیں نہ مل رہا ہوتا ہے, تو وہ اور آپ کو وہ ہر دن نئی توانائی مل رہی ہے, ہر دن نئی توانائی ملتی ہے, ہر وقت نئی توانائی ملتی ہے. تو بس یہی ہے کہ یہ کام جاری رکھنا چاہیے. آپ سے ہمیں بہت توانائی ملتی ہے,
اور بالکل یہ یقین ہے کہ آپ کی شخصیت کی وجہ سے, آپ کی ذات کی وجہ سے آپ نے وہ مائل سٹونز اچیو کر کے بھی دکھائے اور وہ نقش قدم چھوڑ دیے ہیں نئی جنریشن کے لیے کہ جس پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ لیکن اس میں میرا کوئی وہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی. دیکھیں سارا کچھ وہ ہے, اور یقیناً ہمارے والدین وہاں بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ جی, اور وہ جو جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ مقام ہی دیا ہوگا انشاءاللہ, کہ وہ ایک صدقہ جاریہ چھوڑ گئے اس کے لیے. اور میری بھی دعا ہے کہ ہمارے بچے بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. اور خاص طور پر وہ جو آج کی سب سے خوشگوار بات مجھے وہ آپ کے والد کی دعا جو آپ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے, اور پروردگار نے کس طرح سے عملی طور پر اس دعا کو آپ کی شکل میں. خواتین رات گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. میں خود بھی سچی بات ہے کہ بہت کم شخصیات ہیں کہ جن کے سامنے آ کے نا میرے لیے بولنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ان کی شخصیت کا دبدبا, ان کی شان و شوکت, ان کے کام کا جو قد ہے وہ اتنا بلند ہے کہ بڑے مشکل سے لفظ ملتے ہیں کہ ان سے بات کی جائے. لیکن آپ نے گفتگو سنی, ہم سب دعاگو بھی ہیں ڈاکٹر صاحب کی صحت, تندرستی اور سلامتی کے لیے, اور انڈس کے لیے دعا بھی کیجیے, عملی طور پر کردار بھی ادا کیجیے جس طرح سے بھی ممکن ہو سکتا ہے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس سے بہترین ادارہ شاید ہی پاکستان میں کوئی, اور بہت لوگ کام کریں اپنے اپنے طور پر اچھا, لیکن یہ بہت بنیادی کام کر رہا ہے اور بہت آسان طریقے سے. تو آئیے سب مل کر جو خواب ڈاکٹر صاحب نے دیکھا تھا اس کی تعبیر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں, اپنے حصے کی شمع روشن کرتے ہیں.